قرآن مجید کا سورہ نمبر 79، سورہ نازعات۔ سورہ نازعات کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نازعات موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 79 اور ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 81 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کا نام اس کی پہلی آیت کی مناسبت سے نازعات رکھا گیا ہے، جس میں ان فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے جو کفار کی روح کو دردناک انداز میں قبض کرنے والے ہیں، اور نازعات عربی میں کھینچ لینے والیوں کو کہتے ہیں۔ آیت نمبر 17 سے 24 تک میں انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد سرکش قوم کی ہدایت کرنا بیان کیا گیا ہے، اور طریقہ ہدایت یہ ہے کہ پہلے نرمی سے پاکیزگی کی طرف دعوت دی جائے، پھر خوف خدا پیدا کرایا جائے، پھر موعظہ حسنہ کو نہ مانے تو آخر میں دلائل کا سلسلہ شروع کیا جائے، تاکہ منکرین کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہم دعویٰ بلا دلیل بات کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ آیت نمبر 35 کے مطابق جب قیامت کی ناقابل برداشت آفت آ چکی ہوگی، اس وقت انسان کو اپنا سارا کیا دھرا یاد آ جائے گا۔ جو شخص اس سورے کو دشمن کے مقابلے میں پڑھے تو دشمن کی توجہ اس کی طرف سے ہٹ جائے گی، اور یہ دشمنوں سے محفوظ رہے گا اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والنازعات غرقا۔ ان فرشتوں کی قسم جو کفار کی روح ڈوب کر سختی سے کھینچ لیتے ہیں۔ والناشطات نشطا۔ اور ان کی قسم جو مومنین کی جان آسانی سے کھول دیتے ہیں۔ والسابحات سبحا۔ اور ان کی قسم جو آسمان اور زمین کے درمیان تیرتے پھرتے ہیں۔ فالسابقات سبقا۔ پھر ایک کے آگے بڑھتے ہیں۔ فالمدبرات امرا۔ پھر دنیا کے انتظام کرتے ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ۔ ان کی قسم کہ قیامت ہو کر رہے گی جس دن زمین کو بھونچال آئے گا۔ تتبعها الرادفہ۔ پھر اس کے پیچھے اور زلزلہ آئے گا۔ قلوب یومئذ واجفہ۔ اس دن دلوں کو دھڑکن ہوگی۔ ابصارها خاشعہ۔ ان کی آنکھیں ندامت سے جھکی ہوئی ہوں گی۔ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ۔ کفار کہتے ہیں کہ کیا ہم الٹے پاؤں زندگی کی طرف پھر لوٹیں گے؟ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً۔ کیا جب ہم کھوکھل ہڈیاں ہو جائیں گے؟ قالوا تلك اذا كرة خاسرة۔ کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو بڑا نقصان دہ ہے۔ فإنما هي زجرة واحدة۔ وہ قیامت تو گویا بس ایک سخت چیخ ہوگی۔ فإذا هم بالساهرة۔ اور لوگ یک بارگی ایک میدان حشر میں موجود ہوں گے۔ هل أتاك حديث موسى۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تمہارے پاس موسیٰ کا قصہ بھی پہنچا ہے؟ اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى۔ جب ان کو ان کے پروردگار نے طویٰ کے میدان میں پکارا۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى۔ کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے۔
فقل هل لك إلى أن تزكى اور اس سے کہو کہ کیا تیری خواہش ہے کہ کفر سے پاک ہو جائے، وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى اور میں تجھے تیرے پروردگار کی راہ بتاؤں تو تجھ کو خوف پیدا ہو۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى غرض موسیٰ نے اسے عصا کا بڑا معجزہ دکھایا، فَكَذَّبَ وَعَصَى تو اس نے جھٹلا دیا اور نہ مانا۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى پھر پیٹ پھیر کر خلاف کی تدبیر کرنے لگا۔ فَحَشَرَ فَنَادَى پھر لوگوں کو جمع کیا اور بلند آواز سے چلایا، فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى تو کہنے لگا میں تم لوگوں کا سب سے بڑا پروردگار ہوں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى تو خدا نے اسے دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں گرفتار کیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَى بے شک جو شخص خدا سے ڈرے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے۔ أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا بھلا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا کہ اسی نے اس کو بنایا؟ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا اس کی چھت کو خوب اونچا رکھا پھر اسے درست کیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا اور اس کی رات کو تاریک بنایا اور دن کو اس کی دھوپ نکالی۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا اور اس کے بعد زمین کو پھیلایا۔ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا اسی میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا۔ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا اور پہاڑوں کو اس میں گاڑ دیا۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ یہ سب سامان تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى تو جب بڑی سخت مصیبت آ موجود ہوگی، يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى جس دن انسان اپنے کاموں کو خود یاد کرے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى اور جہنم دیکھنے والوں کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی۔ فَأَمَّا مَن طَغَى تو جس نے دنیا میں سر اٹھایا تھا وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی تھی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى اس کا ٹھکانہ تو یقیناً دوزخ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى مگر جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور جی کو ناجائز خواہشوں سے روکتا رہا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى تو اس کا ٹھکانہ یقیناً بہشت ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا کہیں تھل بیڑا بھی ہے؟ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا تو تم اس کے ذکر سے کس فکر میں ہو؟ إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا
اس کے علم کی انتہا تمہارے پروردگار ہی تک ہے۔ انما انت منذر من یخشاها، تم تو بس جو اس سے ڈرے اس کو ڈرانے والے ہو۔ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، جس دن وہ لوگ اس کو دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ دنیا میں بس ایک شام یا صبح ٹھہرے تھے۔